السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عامر، آپ دیکھ رہے ہیں شرازی اسٹوڈیو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک ایسی پرسنالٹی جنہوں نے اپنے پیشن کو پروفیشن کے اوپر پریفر کیا، اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کی پرماننٹ جاب کو سوئچ کیا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے اپنی جوائننگ دی۔ نو ڈاؤٹ کہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک وہ کنسٹرکٹیو رول ادا کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سر محمد زکریا، ہی از مائی ٹیچر ایز ویل۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنی کمٹمنٹ سے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے شرازی اسٹوڈیوز اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور یہ بات چیت کا ماحول بنایا۔ سر میں آپ سے دو چھوٹے چھوٹے کوشچنس کروں گا ریگارڈنگ یور پروفیشن۔ جی ضرور۔ جی جی سر اتنا بولڈ ڈیسیژن پروفیشن سوئچ کرنے کا، اور اسپیشلی ایک پریسٹیجیس آرگنائزیشن لائک پنجاب پولیس سے یا پاکستان پولیس سے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف آئے، تو اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹس تھے، کیا ریزن تھے بیسک جنہوں نے آپ کو پرووک کیا پروفیشن سوئچ کرنے کی طرف؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جب انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں نے پولیس کو جوائن کر لیا، لیکن اس میں ایک اچھا ایکسپیرینس بھی تھا کہ میں نے تھانے کا ماحول بھی دیکھا، میں نے ٹریننگ بھی کی، وہ بھی میرے لیے اچھا ایکسپیرینس تھا۔ لیکن جلد ہی میں نے یہ محسوس کر لیا کہ آئی واز ناٹ بورن فار پولیس۔ اس کے بعد ایجوکیشن میں جابز آئیں، میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ میری جاب ہو گئی۔ لیکن اس وقت یہ سب سے مشکل ڈیسیجن تھا کہ میں ایک پرماننٹ جاب چھوڑ کے کانٹریکٹ کی جاب پہ چلا جاؤں، اور دیر واز اے بگ ڈفرینس بٹوین سیلریز۔ تو اس سلسلے میں نے مشورے کیے، اپنے پولیس افسران سے بھی مشورے کیے، اپنے بزرگوں سے مشورے کیے، دوستوں سے مشورے کیے، تو تقریباً میں نے جو نتیجہ خاص کیا کہ 80% لوگوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو ایجوکیشن فیلڈ جوائن کرنی چاہیے، کیونکہ میرا شروع سے ایجوکیشن کی طرف ایک وہ انٹرسٹ تھا۔ پولیس میں آنے سے پہلے بھی میں ایک سرگودا میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا، تو اس سلسلے میں میرے خاندان کے بزرگوں میں سے میرے ایک چاچو اور ماموں ہیں، انہوں نے مخالفت بھی کی تھی کہ نہیں پولیس ایک بندہ لازمی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو پریفر کیا۔ اس سلسلے میں میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ دیتا ہوں وہ ایس ایچ او نصیر شاہ صاحب کو دیتا ہوں۔ ان سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ سر آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پولیس چھوڑ کے ایجوکیشن جوائن کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سر آپ کا جو ڈیسیژن تھا، نو ڈاؤٹ اٹس آبویس کہ آپ کی ڈیڈیکیشن جو ہے ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ ہے، تو سر آپ کا جو ڈیسیژن تھا کہ پروفیشن آپ نے اپنا ریکگنائز کیا، ڈٹرمن کیا کہ آئی ایم مینٹ فار دس پروفیشن، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن، تو سر آپ اسٹوڈنٹس کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس طرح اپنا پروفیشن ڈٹرمن کریں؟ اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن فار ایوری اسٹوڈنٹ کہ کس طرح اپنا پروفیشن، نو ڈاؤٹ کہ مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، پروفیشن بائی چوائس تو ہم اس پہ جا ہی نہیں سکتے، بٹ پھر بھی ایک مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ فار وچ پروفیشن ہی از مینٹ فار اور شی از مینٹ فار۔ تو آپ کس طرح اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا پروفیشن چوز کریں اپنی ڈیڈیکیشن کے حساب سے، اپنی اسکلس کے حساب سے، یا فلو کے ساتھ جس طرح مارکیٹ ان کو جس طرف لے جائے ان کو جانا چاہیے؟ جی عامر بھائی، اس میں سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ نہیں ہے۔ ڈیورنگ اسٹڈیز کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، جس میں یہ بتایا جائے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کی چوائس کے مطابق کیسے ہو۔ ایک آدمی ہے تو وہ اس کا جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ ایک چیز کی طرف راغب ہیں، تو پروفیشن اس کو دوسرا چوز کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے۔ فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، ماں باپ کا خواب ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اگر وہ اس کو پری میڈیکل میں ایڈمیشن اس کا کرواتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کا ڈیورنگ اسٹڈیز میٹرک لیول تک بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اور اس کاؤنسلنگ میں بچے کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو جانچا اور پرکھا جائے۔ اس میں ٹیچر کی بھی رسپانسبلٹی ہے، اس میں پیرنٹس کی بھی ہے کہ وہ بچے کی جو ہڈن کوالٹیز ہیں ان کو وہ دیکھیں کہ وہ بچہ ہمارا کس پروفیشن کی طرف جائے گا تو وہ اس کو فائدہ مند ہوگا۔ تو اس لیے یہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اس لیول پہ کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی۔ تو جب کاؤنسلنگ ہوگی تو اس وقت انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بائی چوائس بھی پروفیشن پھر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں سر،
اگر ایجوکیشن لیول پہ یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے تو انڈیویجول لیول پہ ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ جو ٹیچر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کا دیا، تو ڈیفینیٹلی اگر کسی کو اویئرنیس ہے کہ یہ چیز کی کمی ہے، ایفیشنسی ہے، تو اس کو آپ اپنے لیول پہ تو فلفل کر سکتے ہیں. سر میں نیکسٹ کویشچن ہے کہ یہ جو ہماری ایجوکیشن ہے یونیورسٹی لیول کی اور اسکول لیول کی نا، اس میں جو سلیبس کا گیپ ہے یہ بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی پروفیشنل سلیبس جا کے شروع ہو جاتا ہے BBA سے. اگر FSC کے بعد کوئی بچہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو جو سلیبس ملتا ہے وہ ٹوٹلی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایک سلیبس ہوتا ہے، اور اسکول کے جو سلیبس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو کیا بچے کا مائنڈ سیٹ FSC لیول پہ یا میٹرک لیول پہ آپ یا باقی ٹیچرز جو بھی ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز ہیں، کیا کچھ مائنڈ سیٹ بچے کو بناتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جا کے کاپ اپ کرنا ہے یونیورسٹی انوائرمنٹ کے ساتھ یا یونیورسٹی کے سلیبس کے ساتھ؟ جی اب ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر ماحول ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارا سیکٹر تھا اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں، لیکن اب کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کے سلسلے میں ٹیکنالوجی سے ٹچ ہوئے ہیں کافی لوگ، اور آن لائن سسٹم جو سٹارٹ ہوا، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ کا، یہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. اس پہ اب ہمارا جو 3 کلاس پہ ایک لیول ہے وہ ہے کہ وہ ٹیبلٹ پہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے، بچے ٹیبلٹ پہ ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ یعنی کہ انشاءاللہ بچے ہمارے جا کے کمپٹیشن میں ضرور حصہ لیں گے، اور یونیورسٹی لیول پہ ہمارے بچے انشاءاللہ کمپیٹ کر سکیں گے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ سر، نائس ٹو ٹاک یو. ہمارے آپ اسٹوڈنٹس کو یا ناظرین کو ویورز کو کچھ میسج دینا چاہیں تو پلیز. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جب پولیس کو چھوڑا تو وہ سب سے بڑی جو بات تھی وہ تعلیم سے محبت تھی، کہ میں یہی چاہتا تھا کہ میں کنوے کروں. میں نے خود نالج حاصل کیا ہے تو میں اپنا نالج کنوے کروں دوسروں تک. تو آپ کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے اندر کوالٹیز ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں. سر ایز فار ایز آئی نو آپ کو اردو لٹریچر کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹ آپ کا، انفیکٹ آپ کا جو ماسٹر ہے وہ بھی اردو لٹریچر میں. تو سر آپ نے اردو کی کبھی کوئی کلام جسے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ نے کبھی اردو کو کوئی کلام، کوئی نظم، کچھ غزل، ہم آسکنگ آن لائٹر نوٹ، آپ نے کچھ لکھی ہے تو آپ ہمارے ویورز کو بتا سکتے ہیں؟ میں غزل کے چند اشعار سنانا چاہوں گا. شیور پلیز. تیرے سلوک پہ حیرت پناہ مانگتی ہے، تیرے سلوک پہ حیرت پناہ مانگتی ہے، وہ جھوٹ ہے کہ حقیقت پناہ مانگتی ہے. میں تجھ کو پا کے محبت کے جس مقام پہ ہوں وہ طرب ہے کہ اذیت پناہ مانگتی ہے. عروج آدم خاکی کی انتہا دیکھو، وہ دلکشی ہے کہ عبرت پناہ مانگتی ہے. وہ قتل عام ہوا ہے وفا شعاروں کا، صلیب و دار کی ہیبت پناہ مانگتی ہے. جہاں ضمیر کی سوداگری رواج بنے وہاں سماج کی غیرت پناہ مانگتی ہے. شکست کھا کے زمانے کی چال سے یارو، میرے جنون کی شدت پناہ مانگتی ہے. بیوٹیفل لائن سر، بیوٹیفل لائنس. ویورز یہ تھے ہمارے ساتھ سر محمد زکریا، جنہوں نے آپ کو اپنی پروفیشن کی جو ہے وہ سٹوری بتائی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے شرازی اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.